میں کہا یہ گیا ہے خدا کی طرف سے کہ تم نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں اس آرزو کا اظہار کیا تھا کہ تمہارے سامنے سفر زندگی میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سیدھا اور متوازن راستہ آ جائے. یہ راستہ، یہ ہدایت، یہ رہنمائی تمہیں اس کتاب کے اندر ملے گی جس میں نہ کسی قسم کا شک و شبہ ہے، اور چونکہ شک و شبہ نہیں اس لیے اس کی وجہ سے دلوں کی بے چینی، ذہنوں کی تشویش سب دور ہو جائے گی. لیکن رہنمائی تو اسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو سفر کے لیے آمادہ ہو اور یہ چاہتا ہو کہ وہ سفر کی خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ رہتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جائے. یہ تھی ہدی للمتقین. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نے ابھی وہ منزل تو دیکھی نہیں، تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ راستہ اس منزل تک پہنچا دے گا. یہ منزل کیا ہے؟ انسانی نظام تمدن کو اقدار خداوندی کے مطابق متشکل کرنا تاکہ اس سے افراد کی ذات کی نشو و نما ہوتی جائے اور پوری انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی بلند ہوتی چلی جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کے اندیکھے نتائج پہ تمہیں یقین ہونا چاہیے. اور پہلا قدم اس میں یہ ہوگا کہ تمہیں نظام صلاۃ کو متشکل کرنا ہوگا جس میں ہر فرد معاشرہ خدا کے قوانین کا اتباع کرتا چلا جائے، اور جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے، خواہ وہ مال و دولت ہو یا تمہاری اپنی ذاتی صلاحیتیں ہوں، انہیں دوسروں کی نشو و نما، سود و بہبود کے لیے کھلا رکھا جائے. یہاں تک ہم پہنچے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس سے آگے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ما انزل الیک. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی صداقتوں پر علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں. اس کی صداقتوں پر ما انزل الیک، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. وحی کیا ہوتی ہے؟ خاصہ نبوت کیا تھا؟ اس کے متعلق تو میں ابھی کچھ گفتگو نہیں کروں گا. جب وحی کا لفظ ہمارے سامنے آئے گا تو میں اس وقت تفصیل سے عرض کروں گا کہ وحی کہتے کسے ہیں. اس وقت صرف اتنا عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے اس کے لیے جو ایک لفظ منتخب فرمایا ہے کہ بڑی جامع، بڑی ہی گہری زبان ہے، اور اس میں پھر اس عربی زبان سے قرآن کا انتخاب، یہ ہے وہ چیز جو قرآن کو سمجھا دیتی ہے. یہ لفظ استعمال کیا ہے انزال کا. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا. بات کیا ہوئی ہے
یوں تو میں نے کہا ہے کہ وحی کے متعلق تفصیلی گفتگو آگے چل کر کروں گا. اس ایک لفظ کے اندر ہی یہ ساری لم اور کیفیت اور حقیقت و ماہیت اس کی آ جاتی ہے. انسان جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ داخلی فکر ہوتی ہے اس کی، اور اس سوچ و بچار کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، پھر اس کو وہ ایکسپریس کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. اسے آپ دیکھیے گا، یوں کہیں گے کہ یہ انسان کے اندر سے باہر آتی ہے چیز. اس میں داخلیت ہوتی ہے، اس میں سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. انسان کے اندر سے ایک چیز باہر آتی ہے. بالکل اس کے برعکس نبوت یا وحی کے متعلق کہا یہ کہ یہ اس نبی کے اندر سے باہر چیز نہیں آتی، یہ باہر سے اس کے اندر آتی ہے. اور فرمایا آپ نے ایک لفظ کے انتخاب میں یہ جو پورا پروسیس ہے وہ کس طرح نمایاں کر کے بتا دیا کہ اس میں سبجیکٹیوٹی نہیں ہے، آبجیکٹیوٹی ہے اس کے اندر. خارج سے کوئی شے اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ہے جس کا پھر وہ اظہار کرتا ہے. یہ انسانی دنیا میں اتنی بڑی ایکسپشن ہے، یا تھی اب کہنا چاہیے کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہوا، کہ اس کی مثال کہیں اور مل نہیں سکتی. یہ خصوصیت تھی نبوت کی صرف کہ نبی کی اپنی سوچ اور وچار کا نتیجہ نہیں ہوتا تھا جسے وہ وحی کہتا تھا. اعلان یہ ہوتا تھا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. 53/34 53/3/4. یہ جو کچھ کہتا ہے یہ اس کے اپنے خیالات، آرزویں، خواہشات، فکر، غور، تدبر کا نتیجہ نہیں ہے. یہ تو وہی ہے جو اس کے اوپر کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہی کو کس طرح سے الگ کر کے رکھ دیا علم انسانی سے. یہ ایک ایکسپشن تھی، یہ ایک استثناء تھی انسانیت کی دنیا کے اندر، جس میں نبی کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں شاعروں کی دنیا کے اندر انٹیوشن یا وجدان کے الفاظ ملتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، لیکن وہ انٹیوشن بھی جب ہمارے اس زمانے میں علم کی بارگاہ میں آئی ہے تو بردسان کو جو انٹیوشن کا ہمارے دور میں سب سے بڑا محقق مفکر گزرا ہے، اس نے اس کے متعلق کہا یہ کہ انٹیوشن از آلسو اے ہائر فارم آف انٹلیکٹ. فکر انسانی ہی کی ایک شکل ہے، بلند ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس کے لیے عربی میں حدث کا لفظ تھا، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ خواہ اس کے لیے یہ کوئی ایکسپلینیشن دے سکے ہیں یا نہیں کہ یہ انٹیوشن یا وجدان کس طرح سے یہ آمد ہوتی ہے شاعروں کی، لیکن یہ چیز جب فکر کی دنیا میں گئی ہے تو اس کے متعلق بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ بھی انٹلیکٹ ہی کی ایک شکل ہے، خواہ یہ ہائر فارم کیوں نہ ہو، اس کی فکر انسانی ہی کی ایک شکل ہے یہ. اور میں وہیں پہ آؤں گا تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ جسے وجدان کہا جاتا ہے کس طرح سے وہ فکر ہے جو انسان کے تحت شعور کے اندر گئی ہوتی ہے. شعوری طور پہ اس کا علم نہیں ہوتا، تحت شعور میں سے نکلتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ اندر سے باہر آتی ہے، باہر سے اندر نہیں جاتی. اور یہ چیز صرف وحی کا خاصہ تھا جو قرآن نے بتایا کہ یہ
خارج سے اس نبی کو ملتی ہے، اور وہ اسی طرح سے انہی الفاظ میں، جن الفاظ میں اس کا القاء کیا جاتا ہے قلب نبوی پر، وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے، اسے کمیونیکیٹ کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے ایک لفظ تنزیل یا انزال کے اندر چھپا کے رکھ دیا، اس کو الگ کر دیا اس تمام پروسیس سے، اس طریق سے، فکری شعوری طریق سے جو انسانی علم کی بنیاد ہوا کرتا تھا۔ لہذا وحی وہ ہے کہ جس میں صاحب وحی کی اپنی فکر اور آرزو کا کوئی دخل نہیں ہوتا، خارج سے اسے ملتی ہے اور اسی طرح سے وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے متعلق کہا ما انزل الیک۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب نبوت کا خاتمہ ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو طریق تھا علم حاصل ہونے کا، خارج سے کوئی شے، کوئی علم براہ راست انسان کو ملے جس میں انسان کی اپنی فکر، غور، تدبر، کسی کوشش، محنت، کسب اور ہنر کا کوئی دخل نہ ہو، اس طریقے علم کا خاتمہ ہو گیا ختم نبوت کے ساتھ۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں بعد میں دعوے کیے جاتے ہیں کشف کے اور الہام کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ نبوت نہیں ہے، یہ محض الفاظ کا فرق ہے۔ عزیزان مان، ڈیفینیشن کے اعتبار سے کشف اور الہام اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے جس کے اندر نبوت آتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کشف اور الہام، صاحب کشف اور الہام کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے اسے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، اسی کو تو وہی کہا جاتا تھا۔ اس کے متعلق کہہ دینا کہ یہ ختم نبوت ہے اور یہ سلسلہ ختم ہوا، اور اس کا ایک اور نام رکھ کر بین ہی اسی پروسیس سے، اسی ذریعے سے کہنا کہ خدا کی طرف سے ہمیں براہ راست علم ملتا ہے، یہ تو دعوی نبوت ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے وہی خاصہ نبوت اور اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد ساری دنیا میں علم کے ذرائع اب دو ہی۔ خدا کی طرف سے جو کچھ علم براہ راست انسانوں کو ملنا تھا وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ اب انسان کی اپنی فکر، علم، غور، تدبر، بصیرت، یہ دوسرا ذریعہ، تیسرا ذریعہ کوئی علم کا باقی نہیں ہے دنیا میں۔ کہا یہ کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ان اقدار پر، ان قوانین پر، ان احکام پر جو اے نبی تیری طرف خدا کی طرف سے تجھ پر نازل کیے جاتے ہیں۔ میں پھر دوہرا دوں، اس لیے کہ بڑی بنیادی چیز ہے ما انزل الیک یا وحی کے متعلق سمجھ لینا۔ دنیا میں حقائق، ریالٹیز پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سائنٹسٹ، صاحب فکر، صاحب علم انہیں ڈسکور کرتا ہے، ان سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس طرح سے انہیں معلوم کر لیتا ہے۔ نبی ان حقائق سے جا کر پردہ نہیں اٹھاتا، یہ حقائق اس کے سامنے خود بے نقاب ہوتے ہیں، ریویل ہوتے ہیں اس کے اوپر، جس کو یہ کہا گیا ہے۔ اس میں اور سائنٹسٹ کے پروسیس میں بنیادی فرق یہ ہے، سائنٹسٹ ڈسکور کرتا ہے حقائق کو، اور نبی پر یہ حقائق اب خود منکشف ہوتے ہیں، ریویل کرتے ہیں اپنے آپ کو نبی کے اوپر۔ اس میں اس کے ڈسکور کرنے کے پروسیس کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کہا کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ان صداقتوں پر جو وحی کے ذریعے اے رسول تجھے دی گئی۔ وحی کی کنو حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہو سکتے کہ اس میں غیر از نبی شریک ہی نہیں تھا۔
لیکن وحی کے کنٹینٹ جو ہیں، جو اس کی متن ہے، جو کچھ وحی نے دیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، اور انسان غور اور فکر، علم و بصیرت، مطالعہ، مشاہدہ، تجربات کے بعد وحی کے متن کو پورا پورا سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی راز کی بات نہیں، اس میں کوئی اسرار درون پردہ نہیں، اس میں کوئی باطنی معانی نہیں، اس میں کچھ ہندی کی ہندی لائنز نہیں، کھلی کھلی عربی مبین کے اندر ایک تعلیم ہے جسے ہر شخص علم اور بصیرت کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو یاد ہے ایمان والے درس میں یہ عرض کیا تھا، ایمان بالغیب کے معنی یہ نہیں کہ وہ عقل اور فکر کے دیوں کو گل کر کے ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ ایمان کے معنی ہی علم اور بصیرت کے ذریعے سے ایک کنوکشن حاصل کرنا ہے، فیتھ نہیں ہے، اندھا یقین نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے کچھ مان لینا نہیں ہے۔ قرآن اسے ایمان نہیں کہتا جو بلا سوچے سمجھے یوں ہی کسی چیز کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ تو اعلان عام کرتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں خود علم نہ ہو اس کے پیچھے لگا ہی نہ کرو۔ لہذا یہ جو کہا ہے پھر یہاں کہ ما انزل الیک کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دلیل و برہان کی روح سے انہیں اطمینان نصیب ہو یا نہ ہو، یہ تو بہرحال بھائی ماننا ہے۔ یہ ماننے والی بات یوں نہیں ہے، کہیے اس کا ترجمہ کہ وہ وحی کی صداقتوں کو علم اور برہان، فکر و بصیرت کی روح سے پرکھتے ہیں اور پھر ان کی صداقتوں کو علی وجہ البصیرت قبول کر لیتے ہیں۔ ما انزل الیک، اور اس کے ساتھ ہے وما انزل من قبلک، اے رسول تجھ سے پہلے جو کچھ خدا کی طرف سے آیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔